مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. نسبت قرآن ہے تیری ہے نعت کے قرآن تو. نسبت قرآن ہے تیری ہے نعت
زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی اے جگر گوشائے بطول، اے حسین ابن علی اے جگر گوشائے بطول، کربلا میں جا کے تیرا سر کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا ماہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک اور 25 ماہ محرم میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی ہے۔ اس حوالے سے شہادت کے ما بعد کے واقعات اور بالخصوص اس اٹھنے والے سوال کا جواب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن پاک پر نیزے کی نوک پر کیا واقعی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے،
سوال جب میرے تک پہنچا تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان روایات کو لوگوں کے سامنے بیان ضرور کیا جائے جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے واقعتاً نوک نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد آج لوگوں کو شک پڑ رہا ہے، آج لوگوں کو شک پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے جو اہل بیت اطہار کے معاملہ میں اتنے نازک عقیدہ والے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تب تک تم حق پر رہو گے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، اکٹھی رہیں گی، حتیٰ کہ میرے حوض کوثر پر جب آئیں گی تو یہ دونوں اکٹھی آئیں گی۔ فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ تو جنہوں نے فقط قرآن کو لیا اور اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا وہ بھی حق پر نہ رہے، اور جنہوں نے اہل بیت کے نام کے نعرے تو لگائے لیکن قرآن کی تعلیمات کو مد نظر نہ رکھا وہ بھی حق پر ثابت قدم نہ رہے۔ حق پر وہی ہیں، صراط مستقیم انہی کو نصیب ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو بھی سہارا لیا اور اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور یزید کے دربار میں آیا تو یزید رونے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید روتا تھا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اس بات پہ خوش نہیں تھا، اور جو کچھ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا اس میں یزید کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی مداخلت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ان دونوں باتوں پر میں روشنی ڈالوں گا مختصر وقت میں، اور اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے میں نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، اپنے باپ کے پاس پہلے منت سماجت کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے جنگل میں، پھر وہاں قتل کا منصوبہ بنایا، اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، اوِطرحوہ اردن یخل لکم وجہ ابیکم، یا پھر انہیں کہیں زمین میں پھینک دو تاکہ والد کی توجہ یوسف سے ہٹے اور اس جگہ پر تم آ سکو۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تو ہٹا دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی محبت کا مرکز جو مقام یوسف علیہ السلام کے نام ہو گیا تھا اس جگہ پر کوئی نہ آ سکا، وہ جگہ خالی ہی رہی، وہ یوسف کے لیے تھی، وہ یوسف کے لیے ہی رہی، اس جگہ پر وہ نہ آ سکے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے اور روتے ہوئے آئے، اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم تو دوڑ لگانے لگے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس ٹھہرا دیا،
فَآكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے تو بھیڑیا کھا گیا، اسے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا ان کا رونا ان کی سچائی کی دلیل تھا؟ وہ رو کر بتا رہے تھے کیا ان کے آنسو، ان کی بات اور ان کی جو بیان دے رہے ہیں ان کے بیان کے مطابق آنسو سچائی کی دلیل ہیں؟ وہ سچے نہ تھے، وہ جھوٹے تھے، انہوں نے رو کر دکھایا، یہ ان کی سیاست تھی۔ لیکن ان قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو گرا کر بھی وہ سچے نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ بے گناہ نہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ بے تعلق نہیں، ان کا پورا تعلق ہے۔ تو پھر تاریخ کی ایک روایت جو یہ بتاتی ہے کہ یزید رویا تھا، تو اس کا رونا اس کی سیاست تھی، اس کا رونا اس کا مکر تھا، اس کا رونا یہ اس کی چال تھی، اس کی سچائی کی دلیل نہ تھی، کیونکہ رونا قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت سچائی کی دلیل نہیں ہوتا، کبھی جھوٹا بھی رونا رویا جاتا ہے، کبھی رونا جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ سو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب دربار یزید میں سر انور پیش کیا گیا تو یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ امام پاک کے رخساروں پر اور ہونٹوں پر وہ چھڑی لگاتا تھا، اور دانتوں پر وہ چھڑی لگاتا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتا یہ تھا کہ دیکھو صحیح یہ کتنے خوبصورت رخسار ہیں، کتنے پیارے ہونٹ ہیں، کتنے چمکدار دانت ہیں، حسین کتنا ہے کہ اب بھی حسن اس کے چہرے پہ رقص کر رہا ہے۔ بیان یہ دے رہا تھا اور ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا۔ اسی محفل میں، اسی دربار میں صحابی رسول حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ کھڑے ہو گئے، تڑپ کر کہنے لگے، او ناہنجار بد کردار، اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو ان ہونٹوں پر بوسے دیتے ہوئے دیکھا، ان رخساروں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان لبوں کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو نے امام اس نواسہ رسول کو شہید کیا، اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، جس کو کملی والے محبوب عرشوں پر بیٹھنے والے اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے مناقب حضرت سامرہ بن جندب نے دربار یزید میں اس طرح بیان کیے کہ سارے درباری رونے لگ گئے کہ نواسہ رسول کے ساتھ یہ ظلم و ستم، یہ ظلم و ستم۔ جب یزید نے دیکھا کہ اب میرا دربار میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، تو اب اس نے چھڑی پھینکی اور درباریوں کے ساتھ مل کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ اس کا رونا یہ اس کی چال تھی، اس کا رونا یہ اس کی سیاست تھی، اس کا رونا یہ اس کا مکر تھا اپنے دربار کو مطمئن رکھنے کے لیے، اور پھر یہ اس کے رونے کا پس منظر ہے۔ اب وہ لوگ ہوش کریں جنہیں یہ نظر آتا ہے کہ یزید رویا، انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ کیوں رویا تھا۔ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یزید رویا، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ رویا کیوں تھا۔ جیسے حدیث قسطنطنیہ پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں جو شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں یزید بھی اس لڑائی میں شامل تھا، جبکہ پس منظر یہ نہیں ہے، پس منظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو یہ بستر پر لیٹا نماز کے وقت میں نشے کی دھند میں پڑا ہوا تھا،
اور وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جائیں اپنی جانوں پر ظلم کریں، ہم تو یہاں مزے لے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی زبان سے یہ شعر سنا تو آپ نے فرمایا کہ اہل اسلام جہاد کریں اور تو کہے کہ وہ ان اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور دارالخلافہ میں بیٹھ کر تو مزے لے اور کہے مجھے یہاں ایش کرنے کا وقت ملا ہے۔ بطور سزا اسے قسطنطنیہ کی طرف بھیجا۔ وہ کوئی مجاہد بن کر نہیں گیا تھا، وہ تو وہاں سزا پانے گیا تھا، اس جنگ میں شریک نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز، عمر ثانی جن کا لقب ہے، ان کے دربار میں ایک شخص نے کہا امیر المومنین یزید، یزید کو کہا امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارگاہ میں، دربار میں۔ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم، تو آپ نے فرمایا، اسے ڈانٹ کر کہا خبردار، میرے دربار میں اس بد کردار کو امیر المومنین کہا۔ پھر جلاد کو بلایا اور 80 کوڑے لگائے کہ تو نے اس گندے شخص کو امیر المومنین کیوں کہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا کردار ہے۔ تو میرے دوستو، یزید کے آنسو اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتے۔ یہ وہ ناعاقبت اندیش ہے کہ جس نے اپنے تخت سلطنت کی وجہ کو پانے کے لیے اہل بیت رسول کی عظمت اور تقدس کا لحاظ بھی ملحوظ نہ رکھا۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور حرم محترم، پھر وہی دربار تھا جہاں یزید نے حکم دیا کہ حرم پاک کو پیش کیا جائے، اور جب حرم پاک کے ستارے دربار یزید میں پیش کیے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یزید ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، تیری گھر والیاں بیٹیاں جو در حقیقت ہماری کنیزیں اور لونڈیاں اور ہماری خادمائیں بننے کے بھی قابل نہیں، وہ تو پردوں میں رہیں، اور رسول اللہ کی بیٹیاں سرے عام دربار میں بلاتا ہے۔ جب بھرے دربار کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان میں سے ایمان والوں کے سر جھک گئے۔ یزید نے پھر دیکھا کہ اب دربار میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو اب حکم دیا کہ انہیں پردے میں رکھو۔ اس کا ہر اقدام جو وہ کرنا چاہتا تھا، حالات نے ساتھ نہ دیا تو وہ رکا، ورنہ وہ نہ جانے کیا کچھ کرتا۔ پھر حضرت امام زین العابدین کی معیت میں حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں، حفاظت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اہل مدینہ کو ظلم و ستم یزید کا پتہ چلا تو انہوں نے بیعت توڑ دی، یزید کی بیعت توڑ دی۔ حضرت حنظلہ جو غسیل ملائکہ ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے حضرت، اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل ملائکہ ہیں، وہ تو پہلی شب ہی گھر سے نکل آئے تھے، لیکن یہ بیٹا حضرت حنظلہ ہی کا ہے، یا تو اسی صحبت سے متولد ہوا جس پر غسل واجب ہوا تھا لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا، آواز رسول پیغمبر پر جہاد کے لیے نکل آئے، یا ان کی پہلے کوئی شادی ہو چکی تھی اور اس خاتون کے بطن سے ان کا بیٹا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ فرماتے ہیں ہم 63 ہجری میں یزید کے خلاف مدینہ سے نکلے۔ فرمایا کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ ہمارا دل کہتا تھا کہ اگر آج بھی ہم یزید کے خلاف نہ نکلے تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، آسمان سے خدا کا عذاب اتر آئے گا اگر ہم یزید کے خلاف نہ نکلے۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟
فرمایا وہ ستیلی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا، ستیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا، ستیلی بہن کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ نماز کو چھوڑتا تھا۔ جب اس کے یہ سارے کردار ہمارے سامنے آئے تو ہم مجبور ہو گئے کہ یزید کی بیعت نہ توڑی تو آسمان سے پتھر ہم پر برسیں گے۔ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، 63 ہجری میں اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، تو پھر سلام کرو حضرت امام حسین کی فراست پر کہ عام لوگوں کو 2 سال بعد پتہ چلا، امام حسین نے وہ حالات 2 سال پہلے دیکھ لیے تھے۔ عام لوگوں کو 2 سال بعد پتہ چلا کہ یزید کیا ہے، اور امام کی نگاہ نے 2 سال قبل دیکھ لیا کہ یزید بیعت کے لائق نہیں ہے۔ جب پہلے مدینہ نے خروج کیا، یزید نے لشکر بھیجا اور واقعہ حرہ پیش آیا، جو تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا بدترین واقعہ، جس واقعے میں 10,000 اہل مدینہ شہید ہوئے، جس واقعہ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس واقعہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور جماعت نہ ہوئی، جس واقعہ میں مسجد نبوی اور منبر رسول پر بلیاں پھرتی رہی، گھوڑے مسجد نبوی کے صحن اور ستونوں کے ساتھ بندھے رہے، اور لشکر یزید پر، یزید نے اپنے لشکر پر 3 دن تک اہل مدینہ کو حلال قرار دیا، انہوں نے مال لوٹا، انہوں نے آبروئیں لوٹی، اور 3 دن میں 1000 کواری لڑکی کو حمل ٹھہرا۔ یہ یزید کی لشکر کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اور اہل مدینہ کو خوف و ہراس کرنے کے بعد پھر وہ اہل مکہ کی طرف گیا، پھر بیت اللہ شریف پر پتھر برسائے منجنیق کے ساتھ، غلاف کعبہ کو آگ لگی، اور عین اس وقت جب بیت اللہ شریف پر پتھر برس رہے تھے اور غلاف کعبہ جل رہا تھا، اس وقت یزید کے مرنے کی اطلاع پہنچی۔ یزید مر چکا ہے، یہ اس کا دور حکومت ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ اب ان حالات کو لکھنے کے بعد حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، محدث، وہ محدث کہ جن کو اگر سند میں شک ہوتا، حدیث کی سند میں شک ہوتا، تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ خواب میں کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا یہ تو شمار میں نہیں، عالم بیداری میں 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ یہ حالات تاریخ الخلفاء میں لکھنے کے بعد مسلم شریف کی حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ تے، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا، اخافہ اللہ، اللہ اسے ڈرائے گا۔ جس نے اہل مدینہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا، خدا اسے خوف و ہراس میں مبتلا کرے۔ وعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اور میرے مدینے میں بسنے والوں کو ڈرانے والے پر خدا کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، پوری بولیے انسانیت کی لعنت اس پر، فرشتوں کی لعنت اس پر، اللہ کی لعنت اس پر، اور زبان نبوت سے نکل رہا ہے۔ میرے دوستو، جس نے اہل بیت اطہار کے معاملہ میں کسی طرح کی رعایت کا لحاظ نہیں کیا، اس کے معاملہ میں اہل ایمان کے پاس بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ ہے یزید کا کردار، اور یہ ہیں یزید کے آنسو۔ تمہیں یزید کے آنسو نظر آتے ہیں، لیکن نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا قرآن پڑھنا نظر نہیں آتا، اور کہتے ہو
کہ امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھا نیزے پر؟ شک ہے، یہ سوال آیا میرے تک، میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ابھی شک ہے تو میں دارالخلافہ میں چار دیواری میں بند یزید کے آنسو نظر آ گئے، اور برسر منبر علی رأس الاشہاد بازار کوفہ میں نوکے نیزہ پر امام کی تلاوت نظر آئی۔ سنیے، حضرت زید بن ارقم راوی ہیں، اور اس روایت کو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں ذکر کیا ہے۔ کنہوں نے؟ عبد الرحمن جامی، جن کی شخصیت متفق علیہ ہے، جن کا نام متفق علیہ ہے، جن کی کتابیں پڑھ کر مولوی بنتے ہیں۔ شرح جامی انہی کی ہے، درسیات میں شامل ہے، جن کے شامل نصاب جن کی کتب ہیں، جن کی کتابوں کو تیسرے چوتھے سال والے طلبہ پڑھ کر امتحان پاس کریں تو انہیں پھر سند ملتی ہے کہ یہ مولوی ہیں۔ کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک ان کی کتاب نہیں پڑھتا۔ مولانا جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ بازار کوفہ میں جب اہل بیت اطہار کے سروں کو نیزوں پر سجا کر گشت کروایا جا رہا تھا تو میں نے پہچاننے کی کوشش کی کہ امام پاک کا سر انور کون سا سر ہے، تو پھر ایک سر سے مجھے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 آواز آ رہی تھی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کہتے یہ آواز آئی تلاوت کی، جب میں نے کان سے سنا کہ سارے سروں میں سے ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی سر امام حسین کا سر ہے۔ پھر دارالامارت کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سر انور کو رکھا گیا تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اچھا یہ بزرگ کا نام تو نہیں لیکن یہ واقعہ جس کتاب میں ہے اس کتاب کا نام اوراق غم ہے، ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار لاہور میں داتا صاحب کے پاس ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی کہ دارالخلافہ کوفہ میں دارالامارت جو تھا وہاں عبید ابن زیاد کے سامنے سر انور پڑا ہے، اور میں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ جب میں نے قریب ہو کر سنا تو آواز آ رہی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ سر امام سے یہ آواز آ رہی ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ آواز امام ابن زیاد نے جب سر انور کو اٹھایا اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے پاؤں لرزنے لگے، فوراً سر انور کو رکھ دیا۔ پھر یہی قافلہ جب مقام حران پر پہنچا، مقام حران، حارا الف نون، حران پر پہنچا تو وہاں ایک یہودی تھا جس کا نام یحییٰ تھا، یہودی تھا، وہ اپنے گھر کی بالائی سطح پر بیٹھا تھا اور اس قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے جب سر انور قریب سے گزرا تو اس سے آواز آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ سورہ شعراء کی 227 نمبر آیت ہے، سورہ شعراء کی 227 نمبر آیت ہے۔ جب اس نے آواز سنی تو وہ کہنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے۔ وہ بالا خانے سے اترا
اور اتر کر بباغے دول کہنے لگا لوگوں سن لو، جو مسلمان ہو تم بھی سن لو، جو یہودی ہو تم بھی سن لو، جس کا نواسہ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہے وہ پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیغمبر، میں اپنا کلمہ چھوڑ کر اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہوں جس کا نواسہ نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا ہے۔ اس نے قرآن پڑھا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب چاہا کہ میں سر انور کی خدمت کروں، امام زین العابدین کی خدمت کروں، اہل بیت اطہار کی حرمت والی بیبیوں کی خدمت کروں، لیکن شمر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، یہ حاکم وقت کے باغی ہیں۔ اب یحییٰ نے اپنی تلوار سونتی اور کہنے لگا میں اس کو حاکم تب مانتا ہوں جو اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کرے۔ ایک لمحے میں وہ بڑھ کر میدان میں آیا، 5 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ مقام حران کا واقعہ ہے۔ پھر جب یہی لشکر، یہی قافلہ آگے بڑھا، دمشق کے بازاروں میں پہنچا، تو حضرت منہال بن عمر راوی ہیں۔ اس روایت کو شرح الصدور میں جلال الدین سیوطی نے ذکر کیا، اس روایت کو اوراق غم میں بھی ذکر کیا، اس روایت کو جامی نے بھی ذکر کیا، اور دیگر کتب تاریخ میں یہ روایت ہے کہ جب دمشق کے بازاروں میں گشت ہو رہا تھا تب ایک صاحب قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو سر انور سے آواز آئی، فرمایا عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی۔ اور قرآن کے قاری تو کہتا ہے کہ اصحاب کہف والرقیم، ان 7 ولیوں کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر عجیب میرا قتل ہے، اس سے بڑھ کر عجیب میرا نوکے نیزہ پہ چڑھانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، یہ ایک روایت ہے، یہ ایک آدمی نے سنا، زید بن ارقم صحابی نے سنا، منہال بن عمر نے سنا، ابن زیاد کے دربار میں یہ سنا گیا، کوفے کے بازار میں سنا گیا، دمشق کے بازار میں سنا گیا کہ نوکے نیزہ پر امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ نوکے نیزہ پر امام حسین نے قرآن کی، اب بازاروں میں سنا گیا، متعدد راویوں سے روایت ملی، اور ابھی شک ہے اور پوچھتے ہو کہ امام نے قرآن پڑھا تھا نوکے نیزہ پر، اور ادھر بڑے یقین سے کہتے ہو کہ جب دربار میں سر انور آیا تھا تو یزید رویا تھا، 4 دیواری میں بند آنسو جو مگرمچھ کے آنسو تھے وہ نظر آ گئے، اور کوفے کے بازاروں میں امام حسین کی تلاوت قرآن نظر نہ آئی۔ میرے دوستو، یزید بھی مٹ گیا، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اگر مٹنا چاہتے ہو تو پھر سودا یزیدیوں سے کرو، اور اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو غلامی حسین کی کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم